اچھا، تو ڈیجیٹل سکلز گیپ یہ لفظ تو ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن اصل کہانی شاید یہ نہیں ہے۔ کیا ہو اگر جس بحران کا سامنا ہم آج کر رہے ہیں وہ کچھ سال پہلے کے بحران سے زمین آسمان کا فرق رکھتا ہو؟ چلیں دو رپورٹس کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی وقت کے ساتھ کیسے بدلی اور کل کی ایک پریشانی آج کا اتنا بڑا عالمی چیلنج کیسے بن گئی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ خطرے کی گھنٹیاں بہت پہلے سے بج رہی تھیں۔ ایل پی آئی رپورٹ میں شامل یہ وارننگ کئی سال پرانی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بحران راتوں رات پیدا نہیں ہوا، بلکہ ایک طویل عرصے سے پنپ رہا تھا۔ تو اس پوری تصویر کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ ہم ماضی سے شروع کریں گے، دیکھیں گے کہ اس مسئلے کی جڑیں کہاں ہیں، پھر یہ کیسے ایک عالمی چیلنج بنا، ٹیکنالوجی میں کیا تبدیلیاں آئیں، ان کے حل کیا سوچے جا رہے ہیں، اور آخر میں اس سب کے مرکز میں جو انسانی پہلو ہے اس پر بات کریں گے۔ چلیں کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں، ہمیں وقت میں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا، ایک ایسے دور میں جب ٹیک انڈسٹری میں ایک زبردست انقلاب آ رہا تھا۔ 2014 میں برطانیہ کا ٹیک سیکٹر معیشت میں 91 ارب پاؤنڈ سے بھی زیادہ کا حصہ ڈال رہا تھا۔ یہ اس انڈسٹری کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت کا ایک بالکل واضح اشارہ تھا۔ اور یہ صرف پیسے کی بات نہیں تھی، یہ شعبہ ملازمتیں بھی پیدا کر رہا تھا، اور وہ بھی باقی معیشت کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا 2.8 گنا زیادہ تیزی سے۔ یہ ایک ایسی ترقی تھی جسے روکنا ناممکن لگ رہا تھا۔ لیکن اس تیز رفتار ترقی کے بالکل بیچ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کھڑی تھی۔ انڈسٹری کو وہ ہنرمند لوگ ہی نہیں مل رہے تھے جن کی اسے سخت ضرورت تھی، خاص طور پر لینکس جیسی اوپن سورس ٹیکنالوجیز میں، جو کہ سمجھے مستقبل کی بنیاد تھیں۔ اور یہ مسئلہ کتنا بڑا تھا، ذرا اس عدد پر غور کریں۔ برطانیہ میں ہر 10 میں سے 9 کمپنیاں، یعنی تقریباً 90% کہہ رہی تھیں کہ انہیں صحیح آئی ٹی ماہرین بھرتی کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ چند کمپنیوں کا نہیں، بلکہ پوری کی پوری انڈسٹری کا مسئلہ تھا۔ اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسئلہ صرف ڈگریوں کا نہیں تھا۔ کمپنیاں ایسے لوگوں کو ترس رہی تھیں جن کے پاس عملی تجربہ ہو، حقیقی علم ہو اور کام کرنے کی مہارت ہو۔ اصل فرق تھیوری اور پریکٹس کے درمیان تھا۔ تو وہ تو تھا برطانیہ کا مسئلہ، لیکن کیا وہ وہیں ختم ہو گیا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ کہانی کا اگلا باب یہ ہے کہ یہ مقامی مسئلہ کیسے ایک عالمی ترجیح بن گیا۔ تو بڑا سوال یہ تھا، کیا یہ صرف ایک مقامی اور وقتی مسئلہ تھا جو شاید خود ہی حل ہو جاتا، یا یہ آنے والے ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا؟ اس کا جواب ڈی سی او رپورٹ میں بالکل واضح ہے۔ آج ڈیجیٹل سکلز کی تعمیر دنیا بھر کے پالیسی سازوں کے لیے اولین ترجیحات میں شامل ہے، بالکل ڈیٹا پرائیویسی اور سائبر سیکیورٹی جیسے بڑے مسائل کے ساتھ۔ تو یہاں کلیدی نکتہ یہ ہے، سکلز کا فرق اب کسی ایک ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں رہا، یہ ایک عالمی معاشی ستون بن چکا ہے، اور اس کے بغیر ایک منصفانہ اور مضبوط ڈیجیٹل مستقبل تعمیر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کہانی یہاں اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ نہ صرف مسئلے کا پیمانہ بڑھا ہوا ہے، بلکہ جن سکلز کی ہمیں تلاش ہے ان کی نوعیت بھی مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ یہ موازنہ اس تبدیلی کو بہترین طریقے سے دکھاتا ہے۔ کل تک مسئلہ لینکس جیسے بنیادی سسٹمز کے ماہرین تلاش کرنا تھا، آج جنگ اسپیشلائزڈ اے آئی، کوانٹم کمپیوٹنگ اور ایڈوانسڈ سائبر سیکیورٹی جیسے اگلے میدانوں پر لڑی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر خود مختار اے آئی کو ہی لے لیں۔ اب بات صرف اے آئی بنانے کی نہیں رہی، بلکہ ایسی اے آئی بنانے کی ہے جو کسی ملک کی اپنی ثقافت، زبان اور اقدار کی عکاسی کرے، بڑی عالمی کمپنیوں پر انحصار کیے بغیر۔ اور پھر ہے ایج اے آئی، یعنی اے آئی کو بڑے ڈیٹا سینٹر سے نکال کر ہماری روزمرہ کی ڈیوائسز جیسے فون اور گاڑیوں میں لانا۔ اس کے لیے بالکل نئی قسم کی مہارتیں درکار ہیں تاکہ ٹیکنالوجی زیادہ تیز اور پرسنل بن سکے۔ ڈی سی او رپورٹ کی یہ ماہرانہ رائے اس نقطے پر مہر لگا دیتی ہے۔ اب مقصد صرف یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی کام کرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہماری ثقافت کو سمجھے، اور یہ ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی ہے۔ تو جب مسئلہ بدل گیا ہے تو ظاہر ہے کہ حل بھی بدلنے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس نئے اور پیچیدہ فرق کو پر کرنے کے لیے آج کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ ماضی میں جیسا کہ ایل پی آئی رپورٹ نے بتایا، حل کا ایک بنیادی فارمولا تھا:
بچوں کو اسکول میں کوڈنگ سکھائیں، کمپنیاں خود اپنے ملازمین کو ٹریننگ دیں اور اسکلز کی تصدیق کے لیے سرٹیفیکیشن کا نظام ہو۔ یہ ایک بہت اچھی شروعات تھی۔ لیکن آج کا چیلنج اس سادہ فارمولے سے کہیں بڑا ہے۔ اب بات پورے ایکو سسٹم کی تعمیر کی ہے، حکومت اور نجی شعبے کی شراکت داری، زندگی بھر سیکھنے کے مواقع، مقامی ضروریات کے مطابق سکلز اور ایسے قوانین جو جدت کو بھی فروغ دیں اور حفاظت کو بھی یقینی بنائیں۔ سیٹلائٹ ڈشز کی یہ تصویر سب کچھ بیان کر دیتی ہے۔ اس مسئلے کو الگ تھلگ رہ کر حل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ایک عالمی مربوط کوشش کی ضرورت ہے تاکہ علم اور مواقع دنیا کے ہر کونے تک پہنچ سکیں۔ اور یہ ہمیں کہانی کے سب سے اہم حصے تک لے آتا ہے، وہ نقطہ جو ماضی اور حال دونوں کو جوڑتا ہے، وہ یہ کہ ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے بڑھ جائے، اس کے مرکز میں ہمیشہ انسان ہی رہتا ہے۔ LPI رپورٹ کا یہ اقتباس آج پہلے سے کہیں زیادہ سچ ہے۔ ہم کوانٹم کمپیوٹنگ یا AI کی کتنی ہی بات کیوں نہ کر لیں، آخر میں سوال یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس ٹیکنالوجی کو کیسے اپناتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور اس سے اپنی زندگیوں کو بہتر بناتے ہیں۔ تو آخر میں یہ ایک اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے، جیسے جیسے ٹیکنالوجی بجلی کی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہیں، یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ ہماری اپنی صلاحیتیں، ہماری تخلیقی سوچ اور ہماری دانش بھی اس کے ساتھ ساتھ پروان چڑھے، تاکہ ہم مل کر ایک ایسا مستقبل بنا سکیں جس میں ہم سب رہنا چاہتے ہیں۔